اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آج کی ہماری گفتگو کا محور ایک بہت ہی آپ کہہ لیں منفرد موضوع ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور پیش کرنے کا خاص انداز۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد اور نوٹس ہیں وہ ان کی سیرت نگاری کے مخصوص طریقوں، ان کے نمایاں نکات اور اہم تحریروں کا ایک اچھا جائزہ پیش کرتے ہیں۔ جی تو اس گفتگو کا اصل مقصد یہی سمجھنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کرنے کا امام احمد رضا کا طریقہ یہ روایتی سوانح نگاری سے اتنا مختلف کیوں ہے؟ ہاں، اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ جی، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل۔ اچھا، امام احمد رضا خان جن کا دور حیات 1856 سے 1921 تک کا ہے، برِ صغیر کی علمی، فقہی، روحانی تاریخ میں ایک بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ بے شک، ایک جید عالم، محدث، فقیہ۔ جی بالکل، لیکن ان کی جو سب سے نمایاں شناخت ہے وہ ایک سچے اور گہرے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی اصل پہچان ہے۔ اور یہیں سے ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے جو ہمارے ذرائع میں بھی بار بار آ رہا ہے۔ جی، وہ یہ کہ امام احمد رضا خان نے باقاعدہ طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کوئی ایک جامع کتاب نہیں لکھی، مطلب جیسے عام طور پر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ بات اہم ہے، ایک مجموعی کتاب نہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیرت طیبہ کا بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی صفات، تعلیمات، ان سب کا ذکر ان کی سینکڑوں تحریروں میں، شاعری میں، خاص طور پر فتاویٰ میں جگہ جگہ ملتا ہے، موتیوں کی طرح بکھرا ہوا ہے۔ جی تو آئیے اسی منفرد انداز کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو اس خاص انداز سیرت نگاری کی سب سے بنیادی، سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ جی، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بات واضح ہے کہ یہ صرف تاریخی واقعات کی فہرست نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک عاشقانہ، ایک انتہائی روحانی اور گہری عقیدت پر مبنی طرز نگارش ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان کے ہاں سیرت نگاری کی روح، اس کی بنیاد ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی، اور اس عشق کا سب سے طاقتور، سب سے خوبصورت اظہار ان کی شہرہ آفاق نعتیہ شاعری میں ہے، خاص طور پر ہدایت بخشش۔ اچھا، ہدایت بخشش۔ جی، آپ اس میں دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، باطنی کمالات، اخلاق عالیہ، معجزات اور خاص کر آپ کی نورانیت کا بیان۔ نورانیت کا پہلو۔ جی، ایسی گہری محبت، ایسی والہانہ عقیدت اور ادبی حسن کے ساتھ کیا گیا ہے کہ قاری وجد میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ امام احمد رضا کے نزدیک سیرت صرف ماضی کے واقعات کا ریکارڈ نہیں، بلکہ یہ عشق کی زبان میں ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ مکالمہ؟ جی، دلچسپ۔ جی، ان کا وہ مشہور زمانہ سلام ہی لے لیجئے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، بہت مشہور ہے۔ یہ صرف الفاظ یا شاعری نہیں، یہ پوری سیرت طیبہ کا ایک روحانی، ایک وجدانی خلاصہ ہے۔ اچھا؟ اس سلام کا ہر شعر، ہر مصرع سیرت کے کسی نہ کسی پہلو، کسی واقعے، کسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن انداز مکمل طور پر عقیدت اور محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یعنی یہ سیرت کو جاننے سے زیادہ سیرت کو محسوس کرنے کا انداز ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، قلبی تعلق محسوس کرنا۔ واقعی یہ نقطہ بہت اہم ہے، اور یہیں سے ایک اور بہت ہی دلچسپ اور بنیادی تصور سامنے آتا ہے جو ان کی فکر میں مرکزی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بطور نور۔ جی ہاں، یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ یہ بات بہت گہری لگتی ہے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ جی ہاں، یہ امام احمد رضا خان کے فکری نظام اور ان کے سیرت سے متعلق بیانیے کا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ ان کا مضبوط موقف ہے جسے وہ دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت صرف عام انسانوں جیسی بشری نہیں، اچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں نور اللہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے نور سے تخلیق پانے والا ایک منفرد اور اعلیٰ ترین نور۔ سبحان اللہ۔ یہ تصور ان کی سیرت سے متعلق تمام گفتگوؤں اور تحریروں کو ایک خاص روحانی، ایک عرفانی جہت دیتا ہے، جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ بالکل، یہ بات ان کے رسائل جیسے نور و بشر کا مسئلہ پر ان کی بحث سے واضح ہے۔ جی۔ یہاں اصل دلچسپ بات یہ نہیں کہ یہ تصور کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تصور امام احمد رضا کے ہاں سیرت کے واقعات کی تفہیم پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی واقعات کی تشریح بدل جاتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر معجزات کو وہ صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حقیقت کے مظاہر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، علم، رحمت، شان، یہ سب ان کے نزدیک آپ کی اسی نورانی اصل سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سیرت کو دیکھنے کا چشمہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے، یعنی سیرت کے واقعات وہی ہیں لیکن ان کو دیکھنے کا فریم ورک بدل گیا نور کے تصور سے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ عشق اور نور کا تصور صرف نظریاتی یا شاعری تک ہی نہیں، یہ ان کے ٹھوس علمی فقہی کام میں بھی نظر آتا ہے۔ یقیناً۔ ہمارے مواد میں فتاوی رضویہ کا ذکر ہے خاص طور پر، وہاں کیسے استعمال ہوئے ہیں سیرت کے پہلو؟ جی، اور یہ ایک نہایت اہم پہلو ہے۔ فتاوی رضویہ جو ایک انسائکلوپیڈیا ہے فقہ حنفی کا، جی، بہت ضخیم کام ہے۔ اس میں بے شمار مقامات پر امام احمد رضا خان سیرت نبوی کے واقعات، اقوال، افعال، حتیٰ کہ شمائل کو فقہی مسائل کے حل یا عقائد کے دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے جواز پر بحث ہو تو وہ سیرت کے وہ واقعات لاتے ہیں جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کا ذکر فرمایا۔ صحیح۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر گفتگو ہو تو وہ سیرت کے متعدد واقعات بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبریں دیں۔ جی ہاں، واقعہ معراج کا جسمانی ہونا ہو، شفاعت کا عقیدہ ہو، ان تمام اہم معاملات میں اور سینکڑوں دیگر مسائل میں سیرت نبوی کے پہلوؤں کو ایک مضبوط استدلال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی سیرت صرف ماضی کا قصہ نہیں رہی۔ نہیں، بلکہ وہ عقائد کی تشکیل، وضاحت اور دفاع کا ایک زندہ، متحرک اور بنیادی ماخذ بن جاتی ہے۔ یہ تو سیرت کو عملی زندگی اور اعتقادی نظام سے جوڑنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ بالکل۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم ان ذرائع کی بنیاد پر امام احمد رضا خان کی سیرت نگاری کی چند سب سے نمایاں امتیازی خصوصیات کا خلاصہ کریں تو وہ کیا ہوں گی؟ جی، چند کلیدی خصوصیات واضح ہیں۔ پہلی، علمی گہرائی اور استناد۔ وہ صرف اپنی رائے نہیں دیتے بلکہ قرآن، حدیث اور اسلاف کے اقوال سے دلائل لاتے ہیں، حوالے کثرت سے ملتے ہیں۔ صحیح، ٹھوس علمی بنیاد۔ دوسری، عقیدت و عشق کا غلبہ، یہ ان کی پہچان ہے۔ ہر تحریر، ہر شعر میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہے۔ جی، یہ تو واضح ہے۔ تیسری، مسلکی استحکام۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بریلوی مکتب فکر کے عقائد کی روشنی میں سیرت کی تشریح کرتے ہیں اور ان عقائد کو مضبوط کرتے ہیں اپنے مخصوص فریم ورک میں۔ جی، اور چوتھی، ادبی شان و شوکت۔ وہ پرکانڈ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قادر الکلام شاعر اور ادیب بھی تھے۔ اردو، عربی، فارسی پر عبور، زبان و بیان کا حسن۔ بالکل، زبان کی سلاست، بیان کی طاقت، تشبیہات کا استعمال، یہ سب ان کے بیانات کو علمی کے ساتھ ساتھ ادبی طور پر بھی پر اثر بناتا ہے۔ یہ تو ہوئی نمایاں خصوصیات، لیکن جیسا کہ ہر انداز کے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ پہلو اسے دوسروں سے مختلف بھی بناتے ہیں۔ جی، ہماری مواد میں اس طرز نگارش کے کچھ ایسے پہلوؤں کی بھی نشاندہی ہے جو اسے آج کل کی جدید سوانح نگاری سے ممتاز کرتے ہیں، ان پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، اور یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، تاریخی واقعات کی ترتیب، سنین کی تحقیق اور جزلیات کی چھان بین پر نسبتاً کم توجہ ہے، جیسی جدید ہسٹوریوگرافی میں ہوتی ہے۔ ان کا مقصد تاریخ نگاری نہیں تھا۔ جی، ان کا بنیادی مقصد روحانی، اعتقادی اسباق اخذ کرنا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینا تھا۔ ترجیحات مختلف تھیں۔ صحیح۔ دوسرا نقطہ، یہ انداز جدید سوانح نگاری کے اصولوں سے مختلف ہے، جہاں غیر جانبدارانہ رپورٹنگ، تنقیدی جائزے پر زور ہوتا ہے۔
امام احمد رضا کا انداز ایک عاشق کا تذکرہ ہے، جذبات غالب ہیں۔ موضوعی تاریخ سے زیادہ موضوعی تجربہ۔ بالکل۔ اور تیسری بات، سیرت پر کوئی ایک مکمل مربوط سوانح عمری نہیں ہے۔ جواہر پارے مختلف تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، شاعری میں، فتاوی میں، ملفوظات میں۔ جی، یہ بکھراؤ خود بتاتا ہے کہ سیرت ان کے لیے کوئی الگ شعبہ نہیں تھی، بلکہ ان کی پوری فکر میں رچی بسی تھی۔ یہ نقطہ اہم ہے کہ سیرت نگاری کے مختلف انداز کیوں وجود میں آتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقصد، اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل درست۔ بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ فرق واضح کیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی امام احمد رضا کے سیرت سے متعلق افکار کو سمجھنا چاہے تو اسے مختلف کاموں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جی ہاں۔ ان اہم کاموں میں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ہدایق بخشش، ملفوظات اعلی حضرت، فتاوی رضویہ، نور و بشر کا مسئلہ پر رسالہ، توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد الوفات جیسے رسائل بھی۔ جی یہ سب شامل ہیں۔ صحیح۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلا؟ اس ساری گفتگو سے کیا بنیادی پیغام لیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ امام احمد رضا خان کا کام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روایتی سوانح عمری نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسا بے حد منفرد، ذاتی انداز پیش کرتا ہے جو عشق، روحانیت اور گہری والہانہ عقیدت سے بھرا ہے۔ جی۔ یہ سیرت کو محض تاریخی واقعات کے سلسلے کے طور پر نہیں، بلکہ ایک زندہ، دھڑکتے ہوئے، گہرے جذباتی اور روحانی تجربے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا، اور اس انداز کی اہمیت کم نہیں ہے۔ یہ کروڑوں مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی علمی، ادبی اور سب سے بڑھ کر روحانی سرمایہ ہے۔ جو سیرت کو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں، جی، محسوس کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو تازگی بخشنا چاہتے ہیں، یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ سیرت صرف دماغ سے جاننے یا لکھنے کا عمل نہیں، بلکہ دل سے محسوس کرنے کا نام ہے۔ جی، روح میں اتارنے کا اور کبھی آنسو بن کر بہہ نکلنے کا نام بھی ہے۔ صحیح۔ اور وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دکھاتا ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ میں کتنے متنوع انداز میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کیا ہے۔ یہ تنوع خود اسلامی تہذیب کی خوبصورتی ہے۔ بالکل، اس کی فکری وسعت کی دلیل ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح سامعین کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، تاریخی حقائق اپنی جگہ، لیکن کسی شخصیت کی سوانح بیان کرنے کا انداز، جیسا آج ہم نے دیکھا، کیسے اس شخصیت کے اثر اور معنویت کو مختلف لوگوں اور نسلوں کے لیے بدل دیتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اور اس طرح کے گہرے عقیدت مندانہ، محبت بھرے انداز کی جو پائیدار کشش ہے، وہ ہمیں ایمان، تاریخ اور انسانی جذبات کے گہرے باہمی تعلق کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟